سب سے پہلی بات یہ کہ ہر انسان اپنی جگہ پر اللہ کا خلیفہ ہے، اور جب تک کہ وہ اپنی ذات پر اللہ کی خلافت کا نظام قائم نہیں کرتا، وہ زمین میں، ملک میں، دنیا میں خلافت کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کا بھی اہل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، جسمانی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، اور اس پر ہماری خودی اس کو حاکم قرار دیا ہے۔ اسے آپ سیلف کہیں، خودی کہیں، انا کہیں، یا قرآن کی اصطلاح میں روح کہیں۔ وہ روح ہے در حقیقت جو خلیفہ ہے اللہ کی اس جسم پر، کہ وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرے اپنے وجود پر، اپنے جسم پر، اپنے احساسات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی امنگوں پر، اپنی امیدوں پر، اپنی ایمبیشنز پر اللہ کی حکومت قائم کرے۔ یہ ہے اصل پہلا تقاضا خلافت کا، کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی انفرادی زندگی میں ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آئے گا کہ آپ اس خلافت کو خارج میں، زمین پر، دنیا میں، ملک پر قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کے اہل ہو، ورنہ اس جد و جہد کے اہل بھی نہیں۔ اس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حدید کی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو اس کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ آپ کا کوئی مال ہے، کوئی آپ کی ملکیتیں ہیں، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اس پر آپ کو اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے۔ آپ کو وائس جیرنٹ کی حیثیت سے، وائس رائے کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے، نائب کی حیثیت سے اپنی اقلیم ذات پر، اپنی شخصیت کی اس مملکت اور سلطنت پر اللہ کے دین کو، اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنا ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کی، حکمت قرآن کا ایک بہت اہم یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، فرد سے جب اجتماعیت کی طرف انسان بڑھتا ہے تو سب سے قدیم، سب سے بنیادی اجتماعیت ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج ہے۔ یہ مسئلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان قدیم ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان حقوق و اختیارات کا اور فرائض و ذمہ داریوں کا کیا توازن ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے انسانی عمرانیات کا، انسانی تمدن کا۔ اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور جتنا یہ رشتہ مستحکم ہوگا اتنا ہی وہ خاندان مستحکم ہوگا۔ چونکہ یہ قدیم ترین مسئلہ ہے اور اہم ترین ہے اور بنیادی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے ضمن میں آئے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ تو اتنی اہمیت نہیں ہے، سیاست ہے، ملکی ریاست ہے، اس کے احکام ہے، معیشت ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ ان کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں پھیلتے ہیں، لیکن یہ کہ تمدن کا نقطہ آغاز یہ خاندان ہے۔ اس خاندان کا استحکام اگر ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوگا۔ اینٹیں پختہ ہوں گی تو جو فصیل اور دیوار بنے گی وہ پختہ ہوگی۔ اینٹیں ہی کچی ہیں تو وہ فصیل یا دیوار جو ہے وہ اپنی جگہ کچی رہے گی۔ اس کے بعد جب یہ خاندان جمع ہو کے تو ایک معاشرہ بنتے ہیں۔ اس معاشرے کی اقدار کیا ہے، مورل ویلیوز کیا ہیں، اس کے سوشل ایونز کا کیا کانسیپٹ ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں پروموٹ کیا جانا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے،
یہ ہے دوسرا مسئلہ انسانی تہذیب و تمدن اور عمرانیات کا. اس میں بھی قرآن مجید میں بہت تفصیلی ہدایات. نمبر 3 مسئلہ آتا ہے معاشی نظام. معاشی نظام کے ضمن میں پھر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی قدیم ہے، جب سے آدمی ہے اس کا پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس معاشی نظام کے ضمن میں قرآن میں ہمیں اصول بھی ملتے ہیں، اہداف بھی ملتے ہیں اور احکام بھی ملتے ہیں. اصول اور احکام، ہدف یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے اور اس کے لیے یہ احکام ہے. سب سے ٹاپ پر ہے سیاسی اور ریاستی نظام، سب سے ٹاپ پر ہے. اس لیے کہ یہ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ ریاست کا تصور بہت ہی ریسنٹ ہے. اس سے پہلے حکومت کا تصور ہوتا تھا، ریاست کا تصور نہیں تھا. ریاست ایک بڑا ریسنٹ کانسیپٹ ہے اور یہ ایبسٹریکٹ ہے. ریاست، اس ریاست کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صرف چند اصول آئے ہیں، کوئی تفصیلی خاکہ ڈھانچہ نہیں دیا گیا. اب یہ سمجھیے یہ پیرامڈ ہے، سب سے نیچے سب سے چوڑا آئلی قوانین، پھر سماجی اقدار، سوشل ایولز جنہیں ریڈیکیٹ کیا جائے، سوشل ویلیوز جنہیں پروموٹ کیا جائے، پھر معاشی نظام، اہداف یہ ہے، احکام یہ ہے. سیاسی نظام، اصول دیے ہیں صرف، کوئی خاکہ کوئی ڈھانچہ نہیں. شاید بہت سے لوگوں کو یاد آ جائے ایک زمانے میں مسٹر A.K. بروہی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن سے مجھے کوئی دستور نکال کر دکھا دے تو میں اسے اتنے 1000 روپے انعام دوں گا. اس وقت تو مذاق اڑا تھا بہت، جو بھی دینی قوتیں ہیں انہوں نے ان پر شدید تنقیدیں کی تھی، لیکن ان کی بات غلط نہیں تھی. سیاسی ڈھانچہ اسلام میں کوئی نہیں دیا گیا، قرآن میں کوئی نہیں دیا گیا. اصول ہے، حاکمیت اللہ کی، خلافت انسان کی، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہو ان کی. اور اگر جھگڑا ہو جائے اولو الامر میں اور عوام میں تو اس کو فردوہ الی اللہ والرسول. اور وہ میں کل بتا چکا ہوں کہ وہ کہاں جائے گا، وہ جوڈیشری میں جائے گا. امرہم شورا بینہم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان 4 اصولوں کے سوائے کوئی نظام، کوئی ڈھانچہ قرآن نے نہیں دیا ہے. اس اعتبار سے A.K. بروہی غلط نہیں تھے، لیکن جو اصول دیے ہیں ان پر یقیناً ایک مکمل نظام بنتا ہے. نظام کیوں نہیں دیا، اس کی بھی حکمت کو سمجھ لیں. ابھی یہ پولیٹیکل لیول پر ارتقاء کا عمل جاری تھا. 1400 برس پہلے اگر نظام دے دیا جاتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے کہ چین کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ ان کے ہاں بچیوں کے پاؤں چھوٹے ہوں تو وہ نسوانی حسن کی علامت ہے، تو بچپن میں لوہے کے جوتے پہنا دیتے تھے کہ وہ پاؤں بڑھ ہی نہ سکے. تو گویا کہ اگر اس وقت کوئی نظام دے دیا جاتا تو یہ سوشل ایوولوشن، یہ جو چل رہا تھا، اس کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جاتا. لہذا اس میں صرف اصول دے کر اور آگے نظام کے بارے میں چھوڑ دیا گیا کہ اب آپ جو تمدن کا ارتقاء ہے اس کے حوالے سے ان اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے، ان فنڈامنٹلز کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ نظام بنا سکتے ہیں.